سورہ اخلاص مکی ہے اور موجودہ ترتیب میں 112 ہے اور نزول میں 22 ہے، 1 رکوع اور 4 آیتیں۔ اس سورت مبارکہ کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ بخاری فضائل قرآن میں بھی ہے، انہا تعدل ثلث القرآن۔ قرآن کے 3 عقیدے بنیادی ہے، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ ان میں توحید مکمل اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ بعض بزرگان دین جو لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کو کہتے ہیں کہ تم 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھو، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ امام ترمذی نے بھی اس کو مثال میں پیش کیا ہے۔ ایک صحابی کے متعلق پتہ چلا کہ وہ ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتا ہے، کوئی بھی سورت پڑھے ختم تب کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جتنے یاد ہے سب ترتیب سے پڑھے جائے، کبھی ایک کبھی دوسرا۔ تو پیغمبر نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا ففیہ صفت الرحمن، اس میں اللہ کی توحید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہر رکعت میں خوب توحید ہو۔ آپ نے کہا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت کے ساتھ آپ کی یہ محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی۔ چنانچہ اجازت مل گئی نا۔ دیکھو لوگ اپنے ضد پر قائم رہتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کو اچھی وجہ معلوم ہوئی تو فرمایا کہ یہ تو پھر آپ کو جنت پہنچا رہی ہے۔ قل آپ فرمائیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ دہریوں کا رد ہے جو وجودی الہی کے منکر ہے۔ اللہ الصمد، یہ مشرکین کا رد ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب کاموں پر قادر نہیں مانتے تھے۔ صمد کے معنی بے نیاز۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یسمد الیہ ولا یسمد احد، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ وہ تصور جو یہود کا تھا عزیر ابن اللہ اور عیسائیوں کا تھا عیسی مسیح ابن اللہ، اس کو رد کر دیا مشرکین کا کہ الملائکۃ بنات اللہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اس کے زور کا کوئی بھی نہیں، وہ سب پہ زوراور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔